رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. السلام علیکم. قرآن کے لغوی معجزے کا ایک اور شاندار آپ کے سامنے میں ایک شاندار مثال رکھنے لگا ہوں، خاص طور پہ وہ لوگ جو لٹریچر ادب سے تعلق رکھتے ہیں. باقی تمام عام پڑھنے لکھنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ خوبصورت مثال ہے قرآن کی خوبصورت لغوی معجزے کی. 4 آیتیں تقریباً ایک ہی پیغام دے رہی، بالکل ایک، لیکن ایک لفظ کا فرق ہے ان میں، اور وہ فرق ہی خدا کی طرف ہمیں دلیل دیتا ہے کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے. وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وہاں ہر شخص کو، یعنی آخرت میں وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی، یہ دیکھیں یاد ہے کسب کہتے ہیں نا کمانے کو، اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا. سبحان اللہ. اور اس پر ظلم نہ کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک آیت سورہ آل عمران کی ہے 161. آل عمران میں کہا اور پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور اس پر کوئی ظلم نہ ہوگا. ٹھیک ہے، قیامت کے دن. اب یہاں پہ بھی یہی کہا کہ اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا. سورہ آل عمران میں بھی کہا اس کو کمائی کا بدلہ ملے گا. اب سورہ نحل میں آ جائیں آیت نمبر 111 میں، اس کا یہاں پہ کہتا ہے ہر متنفس کو اس کے کیے کا، کمائی کا نہیں، اس کے کیے کا، یعنی اس کے عمل کا بدلہ پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ کہا اس نے جو کیا اس کا کام. اور سورہ زمر کی آیت نمبر 70 میں آئے، یہاں پہ اللہ کہتے ہیں اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا، یہاں پہ بھی عمل کرنے کا ذکر ہے، اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ خوب جانتا ہے. آگے آیت چلتی. تو سبحان اللہ. آپ دیکھیں 4 آیتیں. پہلی 2 آیتوں میں کہا جو اس نے کمایا اس کا بدلہ ملے گا، دوسری آیت میں بھی کہا جو کمایا اس کا بدلہ ملے گا، تیسری آیت میں سورہ نحل میں کہا جو اس نے کیا اس کا بدلہ ملے گا، اور سورہ زمر میں بھی کہا جو اس نے کیا. اب کیوں 2 آیتوں میں یہ کیوں کہا کہ جو کمایا، اور 2 آیتوں میں کیوں کہا کہ جو اس نے کیا؟ دیکھنے میں تو ایک ہی بات لگتی ہے، جو اس نے کمایا اس کا بدلہ ملے گا قیامت کے دن، جو اس نے کیا اس کا بدلہ ملے گا. لیکن اب یہ دیکھیں، یہ اللہ کی نشانی. دیکھیں کمانے میں آپ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، اس میں حاصل کرنے کا ایک ذہنیت بنتی ہے کہ کوئی چیز حاصل کی، لیکن عمل میں محنت، جوہد، تکلیف پر انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. اس کا مفہوم آتا ہے. اب آپ غور سے دیکھیں سورہ بقرہ کی سیاق و سباق، سارا جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو معجزہ ہے سیاق و سباق میں، ہر بات سیاق و سباق میں کی جا رہی ہے. دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 81 سے پہلے جائیں، آیت 277 سے سٹارٹ کریں گے، بلکہ 278 سے 278 سے آئیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. دیکھیں یہاں پہ سیاق و سباق چل رہا ہے. آگے چلتے اللہ کہتا ہے پھر اللہ سے ڈرو، اور وہاں جب کہ تم اللہ کی طرف واپس جاؤ گے اس دن کی رسوائی مصیبت سے بچو جب تم اللہ کے واپس جاؤ گے، اور ہر شخص اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ ملے گا. سبحان اللہ. جہاں پہ سود سے پیسے کمائے جا رہے ہیں، سود میں محنت تو نہیں کرنی پڑتی، اگلے کو پیسے دے کے بس بیٹھ کے کھانے ہوتے ہیں پیسے. سبحان اللہ. کسی محنت کا بدلہ تو نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس لیے یہاں پہ کہا جو کماتا تو ہے، وہ یقیناً کماتا ہے لیکن محنت سے نہیں. سبحان اللہ. یہاں پہ بالکل صحیح تھا، کمایا بجائے کہ کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اس نے کیا. اب سورہ آل عمران میں دیکھیں، یہاں پہ کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا. اب خیانت سے پیسے، اور خاص طور پہ یہاں پہ کانٹیکسٹ میں مال غنیمت کا بھی چل رہا ہے. تو ایک تو مال غنیمت جنگ میں بغیر کمائے ہوئے مفت کا مال آتا ہے، دوسرا بات خیانت سے جو انسان چیز لیتا ہے وہ محنت سے تو نہیں لیتا، وہ تو کسی اور کی محنت پر اپنا حق جما لیتا ہے. تو اس میں بھی محنت سے زیادہ کمانے کا کانٹیکسٹ ہے. سبحان اللہ. محنت نہیں کی گئی. لیکن سورہ نحل کی آیت نمبر 111 میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، کام کا. کیونکہ پچھلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 110 کیا کہا جا رہا ہے؟ باقی اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کانٹیکسٹ دیکھیں. انہوں نے بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ خدا کے نام میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام. سبحان اللہ. اتنی محنت، گھر بار چھوڑنا، ہجرت کرنا، سختیاں جھیلنا، صبر، یہ کام ہے، محنت ہے، مشقت ہے. لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہنا کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ، جو کام کیا ہے، محنت اس کے اندر موضوعات ہے. اسی طریقے سے سورہ زمر میں بھی یہی چیز چل رہی ہے. پچھلی آیت کو دیکھ لیں، 70 سے پہلے کہا گیا زمین اس کے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کے رکھی جائے گی، انبیاء اور
تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے. یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے, لہٰذا کتاب اعمال کی بات ہو رہی ہے. تمام عمل, صرف کمانے کی بات نہیں ہو رہی, کتاب اعمال کی لہٰذا یہاں پہ کہا گیا. پھر اس کا پورا اس کو ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا اس کا پورا بدل. سبحان, ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ میں. اس میں ایک اور بھی بات ہے, دیکھیے کسب میں جو ہے نا, آپ کو جو کسب جو کماتے ہیں آپ, اس میں آپ کو چیز حاصل ہوتی ہے کچھ. لیکن اسی طریقے سے جو سود, سورہ بقرہ میں جو پہلی آیت ہے جہاں پہ لکھا ہے تو ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا. آپ کما تو لیتے ہیں دنیا میں, حاصل تو ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں خیانت کر کے چیز کما تو لیتے ہیں, لیکن سورہ نحل میں جو آپ نے محنت کی, اللہ کی راہ میں ہجرت کی, یہ کہ سارے محنت کی, ابھی آپ نے اس کا بدلہ ضروری نہیں ہے اب آپ کو دنیا میں مل گیا. اسی طریقے سے سورہ زمر میں یہاں تو ہوئی قیامت کی بات رہی, کمائی تو بعد میں ہوگی, عمل تو ہے انسان کا پہلے ہوتا ہے. سبحان, آپ دیکھیں ہر جملہ, 4 آیتیں تھی, 2 میں کہا گیا تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ کمائی کا بدلہ ملے گا. سورہ آل عمران میں کہا کمائی کا بدلہ ملے گا. سورہ نحل میں کہا تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا. سورہ زمر میں کہا عمل کا بدلہ ملے گا. تو کیا ہے, عمل کا بدلہ مل رہا ہے, کمائی کا. سبحان اللہ, ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمائی. سبحان, اور اسی لیے یہ تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جن لوگوں کی اللہ نے قسمت میں ہدایت لکھی ہے, تو میں انشاءاللہ جب تک مجھے توفیق دیتا ہے میں یہ دکھاتا رہوں گا آپ لوگوں کو قرآن کے ایک کی سارے معجزات, یہاں تک کہ آپ لوگ کو یقین ہو جائے کہ ایک لفظ قرآن میں اپنی جگہ اسے ہل ہی نہیں سکتا, پرفیکٹلی پلیس ہے, پرفیکٹ, اس میں کوئی مسٹیک ہو ہی نہیں سکتی. انشاءاللہ دکھاتا رہوں گا اس طرح کی قرآن سے مثالیں, اور آپ لوگوں کو اس کے اندر شوق دلاؤں گا کہ اپنے امی ابو کا وراثت کا ایمان نہ رکھیں اندر, بلکہ یہ دیکھ کے یقین پیدا کریں, تاکہ اور غور و تدبر کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. جیسے قرآن نے خود کہا نا سورہ محمد میں, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں. تو غور و فکر کیا کریں کہ کیوں اتنا چھوٹا سا فرق, لیکن ان چھوٹے فرقوں کے اندر ہی پوری یہ دنیا چھپی ہوئی ہے. سبحان اللہ, تعالیٰ ہمیں یقین ولا ایمان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.